الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر ملاقات کا بھی دل کرتا ہے، ساتھ رہنے کا بھی دل کرتا ہے۔ دنیا میں اور آپ اس وقت میں پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔ اب ہمارے دلوں میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جن کو نصیب ہے جن کو نصیب ہو جاتی ہے خوش نصیبی ہے ان کی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سب کو بار بار خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن یہ زیارت چند لمحوں کی، منٹوں کی یا خواب کی کیفیت میں ہوتی ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے جو ختم ہو جاتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، معاذ شریف پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے ہو کے وہاں پیش کریں۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان سلام پیش کرتا ہے، حدیث کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک مومن کے دل کی، امتی کے دل کی تمنا ہوتی ہے، ہم سب کے دلوں کی یہ تمنا ہے کہ ہم بار بار وہاں حاضری دیں۔ یہ حاضری بھی سب کو نہیں مل پاتی، پھر جن کو بھی ملتی ہے تو وہ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے۔ محدود وقت سے کیا مراد؟ بھائی ابھی ہم لوگ گئے تو 9 دن گزار کر آئے مدینہ طیبہ میں، تو کوئی 5 دن، کوئی 9 دن، کوئی 15 دن، اس طرح سے کم یا زیادہ کر کے پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو وہاں جاب کے لیے، کسی کام کے لیے چلے جاتے ہیں، جو بعض مرتبہ کئی برسوں کے لیے، 2 4 10 20 50 برس کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پیدا ہی مدینہ میں ہوتے ہیں، زندگی پوری وہاں گزار کرتے ہیں، لیکن یہ سب محدود ہے۔ چاہے کوئی 1 ہفتے کے لیے ہو کر آئے، چاہے وہیں پیدا ہو کے وہیں رہے اور وہیں انتقال ہو جائے، یہ محدود ہے۔ کہ بالآخر دنیا میں اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 60 70 سال 100 سال اس کے بعد پھر جدائی، یہ بھی محدود ہے۔ گو کہ بڑی نعمت اور سعادت ہے، لیکن محدود ہے۔ ایک لامحدود پڑوس کے لیے بات بتانی ہے آج۔ اچھا، ہم میں سے ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو یا روضہ رسول پر حاضر ہونا نصیب ہو۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ بتائیں جی، ہم سعادت سمجھتے ہیں نا، اور مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ بار بار ملے۔ لیکن یہ سب چیزیں وقتی ہیں، محدود ہیں۔ اگر کسی کو ہمیشہ ہمیشہ میں جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے تو وہ کیسا خوش نصیب ہوگا۔ ابھی تو جس نے خواب میں چند لمحے، چند منٹ دیکھا، ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب۔ جو ادھر سے حاضری دیا ہے ہم کہتے ہیں بڑی سعادت کی بات۔ جو پیدا ہی مدینے میں ہو، زندگی وہاں گزارے، ہم کہتے ہیں کیا کہنے جناب ان کے، ایسا پڑوس ملا۔ لیکن یہ سب ختم ہو جانے والا اوقات ہے، محدود ہے۔ جس کو جنت الفردوس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔
تو آج وہ اعمال بتانے ہیں جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا پڑوس انہیں مل جائے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے، وہ چند یہ کام کر لیں، بس ان کو میرا پڑوس ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ تو بتا دیے جائیں، کریں گے جی کوشش؟ کوشش کرنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، صرف انشاءاللہ کہنا اس سے کام نہیں بنے گا، پوری زندگی کی کوشش ہے۔ یہ پوری زندگی موت تک کا فارمولہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنے ہوں گے۔ چند اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت ارشاد فرمائی، بشارت دی۔ تو ان میں سے سب سے پہلا عمل، حدیث سنیے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے اعمال اتنے نیک نہیں ہیں، لیکن یہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو پہلا عمل کیا ملا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور سچی محبت، کامل محبت، دو نمبر محبت نہیں، دوغلی بات نہیں، کم نہیں، پوری شدید محبت۔ تھوڑا آپ لوگ ادھر آ جائیں اور کچھ لوگ ادھر آ جائیں، آپ لوگ آگے قریب میں نہیں، اس سائڈ میں اور ادھر والے ادھر آ جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور سچی محبت، اس سے کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس۔ اچھا، اس بات کو بھی تھوڑا اور سمجھ لیں، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں لیکن تذکرے سے اور اس کو ذرا ڈیٹیل میں جاننے سے بات کھل جاتی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو زندگی کا وقت کتنا ہے؟ 70-80 سال، 100 سال، پھر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد قبر کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کتنی ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قبر میں گیا، ابھی تک قبر میں ہے، قیامت تک قبر میں رہے گا، اور آج جو قبر میں چلے جاتے ہیں قیامت تک قبر میں ہی رہیں گے۔ تو یہ کتنا وقت ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک اور وقت ہے، وہ ہے قیامت کا ایک اکیلا دن۔ اس کے بارے میں فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک اکیلا ہی دن ہے۔ تو 50,000 سال کا دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 100 سال کی بھی ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جنت الفردوس کے اندر اگر جس کو نصیب ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ، وہ کتنے وقت کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے اندر کوئی وقت تو ہوگا نا۔ 100 سال، 1000 سال، 1 لاکھ سال، 2 لاکھ سال، 1 کروڑ سال، 10 کروڑ سال، 1 ارب سال، 10 ارب سال، 1 خرب سال، 100 خرب سال، اس سے بھی زیادہ، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس شخص کا تو بتائیں جس کو اتنا علم ہو کہ 100 خرب سال کو بھی وہ چھوٹا کہہ رہا ہے اور اس زندگی کو زیادہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود اس زندگی کے لیے کوشش نہ کرے، اور دنیا کی 70-80 سال کی، 60 سال کی آسانی کے لیے اتنی بڑی زندگی خراب کر دے۔ یہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ یہ جاہل ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے یا نہیں؟ ہم غور تو کریں، ہم آخرت کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بات ہمارے اپنے لیے نہیں ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا مشکل، نامحرم سامنے آ جائیں آنکھ جھکانا مشکل، کیا بنے گا ہمارا؟ تنہائیوں میں انٹرنیٹ کا استعمال ہمارا غلط بننا کیا ہے پھر ہمارا؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوا جو تھوڑی سی زندگی کو کنٹرول نہ کر سکے اور آخرت کی اتنی بڑی مصیبت اپنے سر لے؟ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحت کے عالم میں نیک اعمال کی طرف کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب وہ جوان اور صحت مند ہوتے ہیں تو اعمال کا دل نہیں کرتا، جب اعمال کا دل کرتا ہے تو بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے، اب سجدے کی ہمت نہیں ہوتی، قوت ہی نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوانی کے عالم میں اللہ کو یاد کرنے کی فکر کرتے ہیں۔
بڑے خوش نصیب۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ بخاری اور مسلم کی جو روایت پڑھی وہ کون سی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ صحابی رسول نے کیا پوچھا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اتنے اعمال ان کے نیک نہیں ہیں؟ تو فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ دلیل ہے ورنہ آتے کیوں؟ الحمدللہ۔ لیکن جو محبت ہمیں ہے کیا اتنی کافی ہے؟ اس کو سوچنا۔ محبت تو ہے لیکن کیا ہمارے گھر سنتوں کی مصباح گاہی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے سنت کو ذبح نہیں کرتے؟ ہم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو اپنے گھر میں اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کر کے دکھائے؟ بیٹی کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، اپنی شادی ہو، قریبی خاندان کے لوگوں کی شادی ہو، کسی کے اندر ہے اتنی ہمت کہ اس کو سنت کے مطابق کر کے دکھائے؟ ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے، کسوٹی ہوتی ہے، وہاں پتہ لگتا ہے۔ یہاں خانقاہ میں بیٹھ کے محبت کے نعرے لگا دینا جی ہمیں محبت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ کامل محبت نہیں ہے۔ پتہ تو تب چلے گا جب گھر میں شادی آئے گی۔ ہر وہ کام جو سنت کے خلاف ہے، ہندوؤں کا ہے، غیروں کا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ کیا محبت ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ایسے نہیں کام بنتا۔ ایک واقعہ سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک اور حدیث سے پہلے سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں کامل ایمان والا شخص وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ مفہوم عرض کرتا ہوں میں، فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، گھر کاروبار ہر ایک سے زیادہ محبت کرے تو محمد الرسول اللہ سے کرے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ آپ سے محبت مجھے ہے، لیکن میری اپنی جان جو ہے نا اس کا بھی تھوڑا سا بس وہ چھوڑ دے تو باقی ہر ایک سے آپ سے محبت۔ کون سا درجہ پیش کیا؟ وہ اعلیٰ مقام انہوں نے پیش کیا جو ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی اولاد کی وجہ سے کسی نہ کسی گڑبڑ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم کبھی کام کاروبار پیسے کی وجہ سے کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ معاملہ آ جاتا ہے، کتنی جگہ ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنا۔ انہوں نے تو اتنا بڑا مرتبہ پیش کیا جو ہم نہیں پیش کر پائیں گے۔ اس مرتبے کا جو انہوں نے پیش کیا بنا کیا قبول ہو گیا تھا؟ تو قبول نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت پھر جو ہے نا فوراً ہی کہا یا رسول اللہ اب آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو ارشاد آیا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو محبت تو بھائی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے اس کو بھی غور کریں۔ ہم سب کو الحمدللہ اللہ سے بھی محبت اور اللہ کے محبوب سے بھی محبت، لیکن کتنے ڈیمانڈ کی گئی، کتنے لیے پھر رہے ہیں، اس کو سوچنا ہے۔ تو محبت اب اتنی بڑھ جائے کہ ہر کام کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہو، پھر یہ بات بنے گی، نہیں تو پھر ہم راستے کے راہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس مسئلے کو، اس کمی کو دور کرنا ہے، انشاءاللہ فکر مند ہونا ہے۔ ایک اور رسول حدیث سنیے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پوچھا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، بھئی کوئی روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات کیا جمع کیا ہوا ہے؟ وہ بولے کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، بس یہی میرے پاس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔
آگے سنیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث کے سننے سے خوش ہوئے۔ پھر انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، گو کہ میرے اعمال اتنے نہیں ہیں لیکن میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں۔ یہ کیا ہم نے حدیث سنی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، فرمایا تیاری کیا کی ہوئی؟ انہوں نے کہا تیاری تو ایسی اور کوئی خاص کوئی نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجھے بڑی ہے، بڑی شدید محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جن سے محبت کرتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں میں اسلام لانے کے بعد اور کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی، کیوں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے، سچی محبت کرتے۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل صحابی کا کیا ہے وہ سنا نا آپ نے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں انس، یعنی کہ میں محبت کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں محبت کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے اعمال تو ان جیسے نہیں ہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے مجھے گمان ہے کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ کرے۔ تو ہم بھی ایک اظہار کبھی کبھی کر دیا کریں نا تنہائیوں میں، یہاں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی دل ہی دل میں، کبھی کبھی تنہائیوں میں ذرا محبت کا اظہار کیا کرے کہ بھئی ہم بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ 2-4 صحابہ کا، 10-15 صحابہ کے تنہائیوں میں کبھی نام لے لیا کریں، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کر لیا کریں، اظہار محبت۔ یہ لکھیں گے تو صحیح نا، کوئی محبت ہے تو پھر ایسے کام کرنے ہوں گے۔ اچھا ایک تیسری حدیث بھی سن لیجیے۔ موبائل تو بیگم صاحبوں نے لاک لگایا اور کھلتے ہی نہیں۔ جی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ ایک دن آئے، رنگ بدلا ہوا، چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار، اور بڑے ہی پریشان حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا رنگ کیوں بدل گیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے نہ کوئی مجھے پریشانی ہے دنیا کی، اور دنیا میں جب میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں اور میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے آخرت کو سوچا تو خوف آ گیا کہ وہاں آپ کی زیارت دنیا کی زیارت کی طرح بار بار کیسے ہو سکے گی؟ آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، میں اگر جنت پہنچ بھی گیا تو میں نیچے کے درجے میں ہوں گا، اور آپ کی زیارت کیسے حاصل ہوگی؟ اور اگر جنت ہی نہ پہنچا پھر تو یہ مسئلہ ہی بدل جائے گا، پھر تو میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے پریشان ہوں۔ صحابی رسول کی پریشانی سنی آپ نے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشانی، گھبراہٹ اور وہ پریشانی کے عالم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو، رنگ کیوں بدل گیا؟ تو جواب کیا دیا؟ یا رسول اللہ، دنیا میں جب آپ کے دیدار کا دل کرتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں، اور اب خیال مجھے یہ آیا کہ جنت میں اگر آپ کی برکت سے پہنچ بھی جاتا ہوں تو انبیاء کے درجے پر ہوں گے، اونچے مقام پر۔ میں اب تو جنت میں داخل ہوں نہ ہوں یہ الگ بات ہے، نہ ہوا تو اور مسئلہ، اگر ہو بھی گیا آپ کی برکت سے تو یا رسول اللہ آپ اونچے مقام پر ہوں گے، میں نیچے مقام پر ہوں گا، اور وہاں اگر آپ کا دیدار میں اس طرح آسانی کے ساتھ حاصل نہ کر سکا تو مجھے جنت میں بھی کیا مزہ آئے گا؟ گویا کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں بھی اگر آپ کا دیدار نہیں تو جنت بھی بے مزہ ہے۔ جنت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دیدار نہیں تو جنت کا کیا مزہ؟ کبھی ہماری سوچ یہاں پہنچی؟ ہماری محبت نے کوئی اس قسم کا کوئی ہمیں میسج کبھی دیا؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا دل اندر عجیب عجیب باتیں پیدا ہوتی ہیں، تعلق کو نبھانے کی، بڑھانے کی، جوڑنے کی۔
کبھی ہمارے اندر بھی ایسی کوئی بات پیدا ہوئی کہ ہم بھی ایسی محبت کرتے اور خیال پیدا ہوتا کہ بنے گا کیا؟ کبھی راتوں کو نا بتکلف نہیں کیفیت تاری اور زبردستی کرے تنہائی میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کو بند کر کے بس سوچے اے اللہ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی جاؤں آپ کی رحمت سے، اعمال تو میرے بڑے تھوڑے ہوں گے، اللہ اگر جنت عطا فرمائے تو مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دنیا میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکا، میری آنکھیں دیدار سے محروم رہ گئیں، ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، یا اللہ اب جنت میں دوہری محرومی سے نہ میں مبتلا ہو جاؤں، دوہری محرومی سے مجھے بچا لینا۔ اللہ وہ چہرہ جسے آپ نے والضحیٰ کہا، بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھنے کی۔ اللہ وہ زلفیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا، اللہ بڑی تمنا ہے ان زلفوں کو دیکھنے کی۔ اللہ میں انتظار میں ہوں کہ کب میں آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں اور آقا کا دیدار حاصل کروں۔ ایسی محبت کی باتیں، جدائی کے غم کی باتیں اللہ سے کبھی کیا کرتے نہیں ہوں۔ صحابہ سے ایک طرح کی چیزیں ثابت ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رات کو بستر پر سوتے لیٹنے لگتے تو اسی طرح کی باتیں مفہوم رکھتے رہو، اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو یاد کرتے، صحابہ کو یاد کرتے کہ وہی میرے اصل ہیں، وہی سب کچھ ہے، کب ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، بیوی کہنے لگی ہوا حزناہ، ہائے افسوس، کہ کس چیز کا افسوس، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ موت تو ملاقات کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے، افسوس کس بات کا؟ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں، تو جتنی محبت ہوگی اتنی انشاءاللہ آگے آسانیاں ہی آسانیاں۔ تو حضور پاک جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا چیز پڑھی جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر آیات نازل ہوئیں، من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی کام ہو سنت کے مطابق۔ ہم اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنائیں، اپنے چہروں کو سنت کے مطابق بنائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، دن ہم دوسروں کے بنائیں، ہر کام غیروں کے مطابق ہو، اور رہنا جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ ان چیزوں کا جوڑ کیسے ممکن ہوگا کہ زندگی غیروں کے مطابق گزاریں اور جنت نبی علیہ السلام کے پاس مل جائے؟ تو ایسا کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہوگا۔ تو ایک کتنی باتیں بتا دیجیے، کتنے طریقے ہمارے سامنے آئے۔ ایک طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اچھا ابھی آپ نے دیکھا نا، میں پہلے کیسے بولتا تھا، ابھی بول پڑا تھا اچانک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غلطی سے مجھے نہیں، بہت بڑی غلطی تھی میری، تو ابھی مدینہ طیبہ میں اس کی اصلاح ہوئی۔ وہ کیا ہوا کہ ہم اس جگہ پہ گئے جہاں حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے جو ہے نا، وہاں صحابہ کی جو انصار تھے ان کی تربیت کرتے، ان کو قرآن کی تعلیم دیتے۔ تو وہاں ایک کنواں بھی ہے، ایک مسجد بھی ہے، تو اس کی زیارت کا موقع ملا، اس کی ویڈیو بنا کے بھیجی بھی ہے، تو آپ میں سے بھی شاید کسی نے دیکھی ہو۔ تو بہرحال وہاں کیا ہوا، تو میں اپنی اسی ترتیب پہ تھا، وہ وہاں پہ تھے مولانا اویس صاحب، یہ بیٹے ہیں مولانا عبداللہ صاحب کے، جو خود مولانا عبداللہ صاحب جن کے بیٹے ہیں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ کے جو پوتے ہیں مولانا اویس صاحب، وہ زیارتیں بھی کرواتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم زیارتوں پہ گئے۔ کوئی اور بھی جانا چاہے تو ان کا نمبر لے سکتا ہے اور جا سکتا ہے، مشکل نہیں۔ وہاں پہ جب میں نے اپنی روانگی کے اندر جو ہے نا یہ بولا تو فوراً مجھے ٹوک دیا کہ یہ اور کہا کہ ایک مرتبہ مفتی رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے تھے یہیں مدینہ طیبہ میں، تو وہاں کسی کو انہوں نے کہا
یہی بات کہ بھئی ہم لوگ سبقت لسانی میں، روانی میں جلدی سے نام لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کائنات میں تو یہی نام تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس میں کیوں جلدی ہے بھئی؟ یہی نام تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ نے بیان کرنا ہے، آپ نے بات کرنی ہے، ساری باتیں چھوٹی کرو، اس کو کیوں چھوٹا کرتے ہو، اس کو کیوں جلدی میں بولتے ہو؟ تو وہاں پہ میں نے اس کی اصلاح کی، اور کئی دفعہ بولنے میں وہ پرانی روش پہ آ جاتا ہوں، تو پھر میں بار بار کا تکرار سب کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ میری غلطی کی اصلاح ہو جائے. غلطی پہ کروں تو آپ بھی مجھے پکڑ لیں کہ جناب ذرا خیال کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے لیے ہم نے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. یہ زندگی بھر کی محنت ہے، پھر ہی بات بنے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے. اور یہ محبت مخفی چیز ہے، میرے دل میں کتنی ہے، آپ کے دل میں کتنی ہے، اس کو نہیں جانچا جا سکتا. اگر جانچا جا سکتا ہے تو پھر اتباع سنت، اس کی کسوٹی یہ ہے کہ اتباع سنت کتنی ہے اس سے ہی معلوم ہوگا، اس کے علاوہ معلوم نہیں ہوگا. ہم اتباع سنت میں اپنے آپ کو بڑھائیں اور غیروں کے طریقوں سے اپنی جان چھوڑائیں. کریں گے جی انشاءاللہ. یہ بہت محنت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑوس کس کس کو چاہیے بھائی ہاتھ کھڑے کریں. پھر ایک حدیث سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. مجھے یاد ہے لیکن میں پڑھ کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ترجمہ پورا صحیح طریقے سے پڑھ لوں. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو اور قضاء حاجت کا پانی کا انتظام کیا کرتا تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا اور آپ کی جو ذاتی ضروریات ہوتی تھی ان کو میں پورا کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو. میں نے عرض کیا میں تو جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. ان کو موقع ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربیعہ مانگو، تو فوراً کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، میں وہی مانگتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بھی کچھ چاہتے ہو، اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی کچھ چاہتے ہو تو مانگو میں اللہ سے. فرمایا نہیں نہیں مجھے بس یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرو. اب جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے نا، آج سے پتہ لگ جائے گا جھوٹے ہاتھ ہیں کہ صحیح ہاتھ ہیں. آج ہی پتہ لگا، خود ہی آپ کو پتہ لگے گا، مجھے نہیں بتانا. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ نہیں. میں تو خود محتاج ہوں، اللہ کی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دے تو اس کی شان ہے. عمل تو میرے پاس ایسا ہے کوئی نہیں. تو سب کا معاملہ میرا ہو یا آپ کا اللہ کے ساتھ. لیکن آج آپ پھنس گئے. کیا ہے ڈیمانڈ یہاں پہ؟ ایک تو یہ غور کریں صحابہ رسول نے مانگا کیا؟ نبی علیہ السلام کی رفاقت. پوچھا اور بھی کچھ چاہیے؟ کہا نہیں مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. ہمیں اگر یہ آفر ملے اور کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں جو واقعی مستجاب الدعوات ہوں اور وہ یہ کہیں کہ میں تمہارے لیے کیا مانگوں، میں اپنے مقبول اوقات کی مقبول دعاؤں میں تمہارے لیے مانگوں گا. ہم کہتے ہیں ہمیں گھر اتنا بڑا چاہیے اور بچے ایسے چاہیے، بیوی ایسی چاہیے، کاروبار ایسا چاہیے، پتہ نہیں لمبی فہرست بتا. یا پھر یہی کہہ دیتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے سونے کے چمچوں سے کھیلیں. 100 سال کی بکنگ کے نسلوں میں سونا چلتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو صحابی سے پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی رفاقت. اگر ہم جنت میں اس میں سبق ہمیں ملتا ہے نا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی لمبے سجدے کرو. تو ہمیں آج سے کیا کرنا ہے؟ جو شخص سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھتا ہے وہ کوشش کر کے اب 5 پر آ جائے، 7 پر آ جائے. جلدی جلدی پڑھتا ہے، ذرا سہولت سے پڑھنے لگے، کچھ طرح وقت بڑھائے. سجدے میں وقت بڑھائے نہیں. اگر نہیں بڑھایا نا وہی 4 رکھی، اس کا مطلب یہ کہ 2 نمبر ہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں،
جس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہوگا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، تو انہوں نے سجدوں میں کثرت کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی؟ کیونکہ ان کی خواہش سچی تھی، وہ پکی رفاقت کا سوال کر رہے تھے، اس کی چاہت ان کی سچی تھی، اندر کھوٹ کوئی نہیں تھا۔ اگر ہمارے اندر کھوٹ ہے پھر ہم نے اسی تو نہیں کرنا ہے، 3 منٹ میں 4 رکعتیں، 2 منٹ میں 6 رکعتیں، پتہ ہی نہیں ہمارا ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر ہم سچے ہیں تو پھر یہ آج آپ پکڑے گا، ورنہ پھر سچے نہیں، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ تو اب ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ اس میں امام نووی رحمہ 2 باتیں لکھی ہیں اس حدیث کے اندر، فرمایا کہ دیکھو، یا تو اس سے مراد ہے کہ کثرت نوافل ہو، 5 نمازیں تو بندہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اب ذرا آگے ہمت کرے، تہجد بھی پڑھے، اوابین بھی کوشش کرے، ویسے بھی نفل پڑھائے، تو کثرت سجود ہو گیا۔ دوسرا فرمایا کہ جو فرائض کے سجدے ہمارے ہیں ان کے اندر ذرا ان کو طویل کرے، لمبا کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ایسے سجدے کیے ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر دی۔ ہم نے تو کبھی ایسا سجدہ نہیں کیا۔ تو بھئی نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑوس چاہتے ہیں تو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہی ہے کہ کثرت نوافل تاکہ سجدے بڑھ جائیں، اور دوسرا جو ہے ہم اپنے فرائض کے جو سجدے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ کریں، اور ان کے اندر کچھ تھوڑا سا تعداد کو بڑھانے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جی آپ 11 کریں، 21 کریں، تھوڑا سا تو کچھ بڑھائیں، ترقی تو کریں۔ پھر آگے کبھی کبھی رات کو تہجد میں لمبے سجدے بھی کیا کریں، 25-30 یعنی 40 دفعہ، 21 دفعہ، کبھی کبھی ایسے بھی کر لیا کریں۔ بھائی نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑوس کی قیمت تو مہنگی ہے۔ یہ رات کو 2 نفل پڑھے تہجد میں، کیا کیا جی آج 5 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ بھی 5 منٹ کا کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھے نا 15 منٹ میں۔ اتنی بڑی نعمت ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے، تو کچھ 2-4 کر کے یہاں اعمال نوٹ تو کروائیں، اور اللہ سے مانگے اللہ اور کچھ نہیں ہے، یہ بات سنی تھی میں نے، کچھ چلے تھوڑا سا حصہ ڈال دیا، تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ تو آج آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جو ہاتھ کھڑے کیے تھے وہ نیت کے ساتھ تھے یا ویسے ہی دکھاوا تھا۔ تیسری بات، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہتے ہیں ان کے لیے ایک تیسرا نقطہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سے بہت پیارے میرے نزدیک اور میرے پاس قریب بیٹھنے والے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جن کے کیا اچھے ہیں؟ بزنس اچھے ہیں، لباس اچھے ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں، گھر اچھے ہیں، کیا اچھے ہیں ان کے؟ اخلاق اچھے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کے اوپر محنت۔ اچھا اخلاق کی بھی کسوٹی ہوتی ہے، موقع پہ چیک کی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں نظر آتا۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، سب اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے، سب کے اخلاق اچھے ہیں، یہاں نہیں چیک ہونا اخلاق کیا ہیں۔ اخلاق جو ہیں اپنے اپنے موقع پہ چیک ہوتے ہیں۔ کسی دکاندار کے موقع کو دکاندار ہونا، شادی میں دکان ہے تو دکاندار کے اخلاق چیک کرنے ہوں تو وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے۔ جس وقت آپ کسی دکاندار کے پاس چیز لینے جائیں اور اس سے سامان خرید لیں، اس کو پیمنٹ کریں، وہ آپ کو چیز دے دے گا، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ملے گا، آئیے بیٹھیے، چائے بھی ہو سکتا ہے پوچھ لے، اور جن کے نفے موٹے ہوتے ہیں وہ جناب جی باجی کے لیے جوس لے کر آؤ، اور جناب چاٹ لے کر آؤ، اور یہ کر کے اور وہ کر کے آؤ، بڑا کچھ چلتا ہے۔ اچھا یہ باجی سے ایک بات اور یاد آ گئی، ہماری دکان میں جو سیلز مین ہے نا، اور بھی بات، خالی میری اپنی دکان کی بات نہیں، اوور آل پوری مارکیٹ کی یہ بات ہے، ہماری دکان کے جو سیلز مین ہے، جب لڑکیاں عورتیں جب چیزیں خریدنے آتی ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انہیں عقل بھی پوری نہیں ہوتی، سمجھ بھی پوری نہیں ہوتی، خود کمائی بھی نہیں ہوتی، کمائی بھی شوہر کی، باپ کی، بھائی کی ہوتی ہے، وہ چیزیں مہنگی خرید کے جاتی ہیں، اور جب مرد حضرات آتے ہیں تو یہ ریٹ کم بتاتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں۔ اچھا عورتوں کو صحیح، میں نے کئی دفعہ کوشش کی بھئی عورتوں کو بھی صحیح بتاؤ، پتہ کیا ہوتا ہے ان کو صحیح بتاؤ، 100 روپے کی چیز تھی 110 بتا دیا، 70 لینے، وہ کہتے ہیں ان کو 150 بتائیں گے تو بات میں نہیں، ان کو صحیح بتا ہی نہیں سکتے۔
تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہاں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی گھر کی ضروریات خود پوری کر دیا کریں. جیب آپ ہی کی، پیسہ آپ ہی کی جیب سے جا رہا ہے تو وہ پھر غلط اور ضائع ہوتا ہے، تو خود اس میں فکر کریں. اچھا خیر، یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. ہاں جی، دکاندار کے اخلاق کیسے چیک ہوں گے؟ جب آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بٹھا رہے ہیں، چیز دے رہے ہیں، چائے بھی پلا رہا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ دکانداری ہے. یہاں اس کو نفس کو کچھ مل رہا ہے، اس کی وہ اس وقت جو تکلیف اٹھا رہا ہے نا، خدمت کر رہا ہے، وہ اس بڑے نفع کے لیے کر رہے ہیں کہ میں چیز بیچوں گا، مجھے پیسے ملتے. اس کے اخلاق چیک کر رہے ہیں کہ اگلے دن واپس لے جائے چیز. جی میں کل لے گیا تھا، یا میرا بھائی بیوی فلاں لے گیا تھا، اب یہ مجھے واپس کرنا ہے، اب دیکھیں کیا ہوگا، اور چاہیے میں مجھے پیسے. تو ہر چیز کا موقع ہوتا ہے. اور ہم کیسے ہیں اللہ کے ہاں، وہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری بیویاں جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان کی بیویاں ان کی غیر موجودگی میں، ان کے بغیر کسی پریشر کے، دل کی آواز کے ساتھ ان کی پکار ہو، میرا خاوند تو بہت ہی اچھا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. یہاں سے چیک ہوگا. ابو جی ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ساری قوم جمع ہو جائے. قوم جمع ہو گئی، بڑے میدان میں آ گئے جو بھی علاقے کے لوگ تھے. اس نے کہا بھائی جو لوگ بیوی سے نہیں ڈرتے وہ ادھر کھڑے ہو جائیں، اور جو ڈرتے ہیں وہ ادھر چلے جائیں. وہ ساری قوم ادھر چلی گئی، ادھر اکیلا کھڑا رہ گیا. اور بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ ایک تو نوجوان مرد ہے ہمارے پوری قوم کے اندر. اس نے کہا تم واقعی اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ کہتا جان کے مان پاؤں تو عرض کروں، بیوی کا حکم یہ تھا جہاں سارے جائیں وہاں نہیں جانا. تو بیوی کو پریشرائز کر کے نہیں، بیوی کے دل سے یہ آواز نکلے. جب ہمارے نفس پر چوٹ پڑ رہی ہو، ہماری کوئی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہو، مال کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت ہماری زبان کے اندر کیا ہے، اس وقت کے ماحول میں کیا ہے. اپنی تنہائی کے، اپنے غصے کے ان لمحات کو یاد کریں کہ جب زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. ویسے تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخلاق وہاں سے چیک ہوتے ہیں. ایسے یہاں اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہیں اخلاق چیک ہو سکتے. جب آپ کے نفس کے اوپر کوئی چوٹ پڑ رہی ہو، کوئی نقصان ہو رہا ہو کسی قسم کا، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہو، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو پتہ لگے گا کہ اندر اخلاق کتنے ہیں. ایسے نہیں پتہ لگے گا. دکاندار کے تو میں نے آپ کو بتا دیا. اور تو اخلاق اچھے ہو تو اپنے اخلاق کے لیے فکر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. قیامت کے دن اعمال نامے جب وزن کیے جائیں گے تو حدیث کے اندر آتا ہے اخلاق ہی سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. اخلاق ہی سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. انسان سوچتے ہیں پتہ نہیں قیامت کے دن کون سا عمل وزنی ہوگا، حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ. کیا اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. ایک حدیث سن لیجیے پھر اگلا پوائنٹ بتاتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن دو آدمی پیش ہوں گے، دونوں کی نیکیاں ایک جیسی. مثلا نماز ایک جیسی، روزے ایک جیسے، حج ایک جیسے، باقی اعمال ایک جیسے، دونوں کی نیکیاں برابر برابر. لیکن ان دونوں کے جنت میں جو درجوں کا فرق ہوگا مشرق اور مغرب کا ہوگا. اعمال ایک جیسے، ہر چیز ایک جیسی، لیکن درجات کا اتنا فرق ہوگا مشرق اور مغرب کا. فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے درجے زیادہ بلند ہوں گے. یعنی با اخلاق آدمی روزہ رکھے گا اس کا ثواب اور ہوگا، بے اخلاق کم اخلاق والے کا اور ہوگا. تو اپنے اخلاق پر بھی محنت کریں. اخلاق پر محنت کرنے کا ایک آسان طریقہ نیک صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، آنا جانا. دوسرا معمولات اور مراقبے کی، ذکر کی پابندی کرنا. اس سے بہت اندر اخلاق بہتر ہوتے ہیں. اس کی تفصیلات الگ ہیں، ابھی وقت کم ہے تو اس کا بڑا تعلق ہے. انسان جب ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر تو یہ چیز ہے کہ لطیفہ قلب کی محنت سے، پھر اس کے بعد لطیفہ روح، لطیفہ سر، خفی، اخفا، جو ہے نا اسباب کی، لطائف کی محنت سے، مراقبے سے غصہ، شہوت، حرص، لالچ، حسد، یہ چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں. تو
یہ بھی ایک طریقہ ہے. تاہم نیک صحبت ہی اس کا خلاصہ نکلتا ہے. اگلی چیز، ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس اختیار کرے، تو اگلا نسخہ کیا ہے جو خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے. کثرت سے درود شریف پڑھے، خوب درود پاک کا ورد رکھے. ہم سے تو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام نہیں ہوتی. جو سلسلے کے معمول میں 100 صبح 100 شام ہم سے وہ نہیں ہوتی. کیا بنے گا ہمارا؟ خوب کثرت کے ساتھ درود شریف. اب اس سفر میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک صاحب تھے، روزانہ 25,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے پورا. اسی طرح خاتون ہیں، ہر جمعے والے دن ان کا مجھے میسج آتا ہے 17,911 15,821 16,000، مطلب اس طرح کے 14,000 سے 15,000 سے اوپر کبھی کبھی 20-22,000. کیونکہ ہر جمعے کو ان کی روٹین ہے، وہ ہمت کر کے پڑھتی ہیں، 15,000 18,000 20,000 پڑھ لیتی ہیں. تو ایسے ایسے لوگ بھی آج کے زمانے میں موجود ہیں. ہم سے 100 نہیں ہوتا. تو بھائی نبی علیہ السلام کا پڑوس چاہیے تو درود شریف کی تعداد کو بڑھائیے. اس پہ تو پیسہ نہیں لگ رہا، اس پہ محنت بھی کوئی نہیں لگ رہی. ہاں تھوڑا موبائل کا استعمال کم کرنا پڑے گا، تھوڑا زبان کو باتوں سے روکنا پڑے گا. پڑھتے رہیں درود شریف، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پہ 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. کیسی پیاری بات. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 10 مل رہی ہیں ایک دفعہ پڑھنے. دفعہ پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف ہے، جو بھی کثرت سے درود شریف پڑھے، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمتیں فرماتے ہیں. ایک درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. جس طرح سے بھی پڑھتے ہیں یہ ایک درود شریف ہے. اس کا فائدہ بڑا پیارا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے 70 جس نے ایک دفعہ یہ پڑھ لیا 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے رہتے. پڑھ لیں گا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اب 1000 دن تک 70 فرشتے نیکیاں ہی لکھتے رہیں گے. اس کو ذرا کھولیں، تھوڑا سا کھولیں. دیکھیں بھائی، کوئی بادشاہ ہو، جیسے ہندوستان کے بادشاہ تھے یا سعودی عرب کا بادشاہ یا کوئی اس طرح مغل بادشاہ جیسے تھے، وہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کے بعد اپنے کاتب کو بلوائے کہ بھائی اس کے لیے لکھو، تو کیا کیا لکھوائے گا. اسی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں نا، اس کو اتنے کپڑے دے دو، اس کو اتنے محل دے دو، اس کو اتنے پیسے دے دو، اس کو یہ بھی دے دو، اس کو وہ جاگیر بھی دے دو، اس کو جناب فروٹ کے پھلوں کے باغات بھی دے دو، اس کو یہ پروٹوکول بھی دے دو، اس کو اتنے گھوڑے دے دو، اس کو یہ دے دو. اسی طرح لکھوائے گا نا. اور کیا لکھوائے گا؟ ابھی کیا دینا ہے. ایک بادشاہ اگر کسی ایک کاتب کو بلائے اور وہ ایک اکیلا کاتب 70 دن تک اس کے لیے لکھتا ہے تو کتنا کچھ ہوگا. اور یہ تو دینے والی بات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور لکھنے والے کتنے بلائے؟ 70. اور کب تک لکھنا ہے انہوں نے؟ 1000 دن تک لکھنا ہے. اور لکھوانے والا اللہ کیا کیا مل رہا ہوگا ایک دفعہ پڑھنے پہ. کتنا مل رہا ہوگا کوئی تصور میں آ سکتا ہے. اور غور کریں، ایک آدمی ہاتھ سے لکھے، 70 آدمی موجود ہوں اور وہ ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیں، اور اس کے بالمقابل 70 لیزر پرنٹر موجود ہوں اور 70 فوراً لکھ کے پرنٹ کرتے رہیں، تو دونوں کے اندر فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت فرق ہوگا. اور فرشتے تو ان کی قوت اور بڑی ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، آپ نیچے نہیں گرے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے آگے سنبھال لی. تو فرشتوں کی لکھنے کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور لکھوانے والے اللہ ہوں گے تو بتائیں ملے گا کیا؟ انسان تصور نہیں کر سکتا اللہ کی دین کا. اللہ کی دین کا انسان احاطہ کر ہی نہیں سکتا. تو خوب کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں حاصل ہو جائے. کریں گے جی انشاءاللہ. اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کے لیے ہمیں عادت بنانی پڑے گی. انشاءاللہ بن جاتی ہے ہمت اگر کرے تو. صحیح مسلم کی ایک روایت سن لیجیے. نبی علیہ السلام کے پڑوس کے لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص 2 بچیوں کی بالغ ہونے تک کفالت کرے گا تو قیامت میں اس طرح آئے گا کہ وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے. کیوں انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا. ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور ان کی نگرانی کرے اور وہ پھر میرے ساتھ جنت میں اس طرح داخل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور درمیان والی انگلی کو اٹھا کر ملا کر اشارہ کیا. تو بہنوں کی تربیت اور شادی اور ان کے مالی ضروریات کو پورا کرنا اور بیٹیوں کی تربیت اور شادی اور ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا, شادی سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد ہو, زندگی میں کبھی بھی ہو, یہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوس حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ بہنوں کا خیال کرتے ہیں یا بہنوں کا خیال کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر 2-4 نہیں, کتنی جگہ پہ بہنیں پریشان ہیں کہ جی بھائی جو ہے نا وہ میرا خیال نہیں رکھتے. ہم سب اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں اور غور کریں, اپنے اندر جھانکیں, کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں, بہنوں کے معاملے میں ہم کتنا خیال کرنے والے ہیں. کبھی روٹی کھاتے ان کا خیال ہمیں آیا کہ وہاں کوئی ضرورت تو نہیں, کوئی کمی تو نہیں. اس طرح اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں, کبھی بہنوں کا بھی ہم نے خیال کیا. ارے بھائی جنت کے اندر نبی علیہ السلام کا پڑوس ملنا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے بہنوں کا خیال کرنے کے اوپر. ابھی ہم جب گئے طائف, تو طائف سے واپسی کے اوپر غزوہ حنین کی جگہ سے گزرے. وہاں کیا ہوا تھا, نبی علیہ السلام جب فتح ہو گیا قبیلہ حوازن, وہ تفصیلات جو بھی تھی خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. وہاں کیا ہوا سفر میں, طائف کے سفر میں جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا, ایک خاتون آئی اور صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. صحابہ حیران کہ نبی علیہ السلام کی بہن کدھر سے آ گئی. نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی آپ کبھی میری بہن کون آ گئی, اچھا بلاؤ. تو آئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں اور آپ نے بچپن میں ایک جگہ دانتوں سے کاٹ لیا تھا, وہ نشان ابھی تک میرے جسم پہ موجود ہے, وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اور میں حلیمہ کی بیٹی ہوں جہاں آپ نے کچھ وقت زندگی کا ابتدائی گزارا تھا. جب ساری تحقیق ہو گئی, معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی بہن ہے, تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر پکڑی, بچھائی اور اپنی بہن کو اس میں بٹھایا. بھائیوں کو بتا دیا کہ بہنوں کا اکرام کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بہت ساری چیزیں دی, تحفے دیے اور ان کو عزت کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ رخصت کی. تو ہم میں سے کون اپنی بہنوں کا خیال نہیں کرتا؟ تو اس پہ توبہ طائب ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے تو اس پر آنا ہوگا. 2 باتیں تھیں نا اس حدیث میں, ایک بہن اور ایک بیٹی. بہن کا اس لیے میں نے زیادہ ذکر کر دیا کہ اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. بیٹیوں کا خیال پھر بھی ماں باپ کر ہی لیتے ہیں, بیٹیوں کا خیال پھر بھی کر لیتے ہیں, لیکن بہن اور بیٹی دونوں ہی کا ذکر ہے. تو جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, ارے جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت ہے, جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, بیٹیوں کی تربیت, ان کی نگرانی میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے آج کل والدین بھیج دیتے ہیں کالج یونیورسٹیز کے ٹرپ جا رہا ہے جی, اور وہاں کیا کچھ بے حیائی نہیں ہوتی, کون بتائے. تو ان کی صحیح تربیت, اچھی تربیت, اخلاق کی نگرانی, کردار کی نگرانی, ساری چیزوں کے ساتھ ان کے جائز طریقے سے جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہنا اور ان کی شادیاں کر دینا. شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا جہاں جس کو ضرورت ہو. ہر ایک کے حالات اپنے, وہ جنرل ایک بات بتائی گئی ہے, تو ان کی خیال رکھتے رہنا. یہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جنت میں کیا کرنا ہے, بہنوں کا خیال رکھیں گے جی, بہنوں کا خیال, اور بیٹیوں کا بھی. بیٹیوں کا تو عام طور پر سبھی رکھتے ہیں, لیکن اچھا اس میں کیا ہے کہ بعض لوگ بیٹی پیدا ہونے سے پریشان ہو جاتے ہیں, چہرے کے حال سیاہ پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا.
ارے بھائی جنت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کے ساتھ جنت کا پڑوس مل رہا ہے، تو بیٹیاں نعمت ہے اللہ کی، رحمت ہے اللہ کی، اور بہنیں ان کا بھی خیال کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کمیاں ہیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پڑوس حاصل کرنے کی کچھ کوشش۔ اب آخری بات، یہ دو روایتیں ہیں، دونوں سن لیجئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریبی یا اجنبی، قریبی یا اجنبی یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں۔ اور ایک معاشرے کے اندر ایک اور بہت بڑی کمی ہے، ہم میں سے مجھے ملاتے ہوئے نا، ہم سب اپنے ارد گرد ذرا رشتہ داروں میں دیکھیں، تقریباً ہر آدمی کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی یتیم ضرور ملے، اور وہ رول رہا ہوگا اور وہ پریشان ہو رہا ہوگا، زکوٰۃ خیرات اور تکلیف سے وقت گزار رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگ، میں اور ہم سب اس کو چیک کریں کہ میرے قریبی رشتہ داروں میں اور یا میرے قریبی جاننے والوں میں کتنے یتیم ہیں جن کا میں نے آج تک کبھی خیال نہیں کیا، ہم سب کو نظر آئیں گے، ہم سب کو نظر آئیں گے۔ اس پہ غور تو کریں، کبھی ہم نے اس پہ بھی کبھی غور شاید نہ کیا۔ اور بہت سارے تو ایسے خاندانوں میں نے دیکھا، مشاہدے میں ہیں کہ کروڑ پتی کھاتے پیتے لوگ، 3 4 6 5 بھائی ہیں، ایک بھائی چلا گیا، اب اس کی اولاد ذلیل رسوا ہو رہی ہے، رل رہی ہے، اور جو تایا ہیں اور جو چچا ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ ایک بھائی دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اب ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کے پاس اب بس کچھ بھی نہیں، باقی سب اپنے موج مزے میں۔ تو یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ فقہی اعتبار سے کیا آپ کے اوپر فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے، یہاں تو بتایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس حاصل کرنے کی سعادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواب میں ایک نظر پڑ جائے خوش ہو جاتے ہیں، مدینہ میں 8 دن کا سفر مل جائے خوش ہو جاتے ہیں، تمنا کرتے ہیں بقیع میں دفن ہونے کی۔ یہ سب نعمتیں بڑی ہونے کے باوجود محدود ہیں، ختم ہو جاتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ جنت کا جو پڑوس ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ 100 کھرب سال بھی چھوٹے ہیں اور وہ وقت زیادہ بڑا ہے، ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم ذرا اپنے ارد گرد اپنے قریبی لوگوں میں ذرا تلاش تو کریں، پھر اجنبی لوگوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یتیم کی کفالت کرنا، خیال کرنا، ہم سب اگر اس پہ غور کریں نا، اور اپنے کاغذ پینسل لے کے ذرا رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں تھوڑا سا کوشش کر لیں، آپ کو ایک نہیں کئی نظر آئیں گے جو آپ کی تھوڑی سی مدد سے ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ بھئی آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو اس کو زیادہ دے دیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سر پہ محبت کا ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں، اس پہ تو پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، کچھ نہیں کر سکتے، مہینے میں 2 روٹیاں تو پہنچا سکتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو یتیم کے اوپر محبت سے شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی اللہ دے دیں گے۔ ایک کھجور لے جائیں، دودھ کا ایک پیالہ لے جائیں، جاتے فروٹ 1 درجن کیلے لے جائیں۔ بھئی وسائل اگر نہیں ہے تو یہ تو نہیں حدیث میں آیا نا کہ جی سارا ہی کام کرو، بھئی کچھ تو کرو، آگے تو بڑھو، کسی کو اطلاع کر دو کہ بھئی یہاں ضرورت ہے، ذرا کچھ کرو، تو اس کی بھی ہم فکر کرنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو دور کی بات نہیں کر رہا کہ جی آپ فلاں جگہ جائیں، ادھر جا کے جناب 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر دور جا کے تحقیق کریں۔ اپنے ہی قریبی لوگوں میں، آپ ہی کے جاننے والوں میں، اپنے ہی سرکل میں آنکھیں بند کر کے رات کو سوچے نا، آپ کو کئی نظر آ جائیں گے۔
اکثر لوگوں کو مل جائیں گے. ہم تھوڑا ان کا خیال کرنا شروع کریں, ان پہ احسان نہیں جتانا اس اعتبار سے کہ مجھے جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے گا اور میرا معاملہ آسان ہو جائے گا. تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے نا کہ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس, اب ان باتوں کے اوپر جو خود نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں, یہ ساری احادیث میں نے پڑھ کے سنائی ہیں, اس پر ہمیں آنا ہوگا. پھر انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس ملے انشاءاللہ. ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں, وقت مکمل ہو ہی گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کا دن تھا, عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں گلی میں کسی راستے میں چند بچے تھے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا اور آپس میں خیر خیریت ہوئی. اور ایک بچے کو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سائڈ پہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, چہرہ غمگین ہے, ان بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ کسی کو غمگین دیکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں, میرا باپ نہیں ہے جو میرے لیے کوئی کپڑے لے آتا اور گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, میں یہاں بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے, وہیں رک گئے. اس بچے کو لیا, اپنے گھر آئے, ام المومنین کو کہا, غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ اس کو تیار کرو, نہلاؤ. پھر نوازوں میں سے کسی ایک کے اس کو جوڑا پہنایا گیا کہ وہ بالکل تیار ہو گیا جیسے کہ عید کے لیے اس زمانے میں تیار کیا جاتا ہوگا, جیسے خوشبو لگا دی ہے, نہلا دی ہے, کپڑے صاف ستھرے پہن لیے. تب نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو اپنے باپ کے ساتھ کس طرح جاتا؟ کہ یا رسول اللہ میں تو ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا. نبی علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا اور اس سے پوچھا کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرا باپ ہو؟ اس بچے کو اس شان سے لے کے چلے کہ آپ کے کندھوں پہ وہ سوار ہے. نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے, راستے میں وہیں سے گزرے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے. انہوں نے دیکھا ماحول بدلا ہوا ہے, وہ بچہ جو ہمارے ارد گرد کہیں غریب اور پریشان بیٹھا تھا, اس کو نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہو کر آ رہا ہے. اب بچوں نے اس بچے سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا, عائشہ کو میری ماں بنا دی. تو ان بچوں میں سے کسی نے کاش میں بھی یتیم ہوتا, حضور مجھے بھی اپنا بیٹا بنا دے. پھر نبی علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے گئے, ممبر پر بیٹھنے لگے, وہ بچہ سامنے نیچے صفوں میں بیٹھنے لگا. آپ نے فرمایا نہیں تم میرے ساتھ بیٹھو. پھر یتیم کے بارے میں جو روایت ہے وہ بتائی. تو ہم بھی اپنے اگر تلاش کریں نا تو کوئی نہ کوئی ایسا مجبور نظر آ جائے گا اور اس کی خدمت خیال کر کے ہم جنت میں جانے کے ہمارا آسان سبب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کی کلمات پڑھ لیجیے, جو بیعت ہونا چاہے بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم تو بتائی ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں: استغفار, درود شریف, تلاوت قرآن پاک, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ شیخ. تفصیلات کے جن کو ضرورت ہو وہ پھر واٹس ایپ پر لے لیں. ابھی ہمارا زیادہ ہو چکے, تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سروں کو جھکا لیں, خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشتناہی نصیب فرما، رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی تقوی عطا فرما، حیا اور پاکدامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، رب کریم ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما، یہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ بنا، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بہنوں کا اور بیٹیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما، اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ گھروں میں اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ گھروں میں اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما، رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، اللہ تمام حاضرین کی تمام دلین جائز حاجات کو پورا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔